अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। किस तरीके से माजी में सहाफ़ियों को डराया धमकाया जाता रहा और किस तरीके से उनको गैंग रेप की धमकियां दी जाती रही, उनकी बीवियों के हवाले से उनसे किस किस्म की गुफ्तगू रात आधी रात को कॉल्स करके किस तरीके से साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता रहा, चीज़ें खुलकर फिर सामने आती हैं। और शायद ये पीक टाइम है जब वो तमाम ताकतें, इन्हीं का जिक्र कल मुराद सईद ने अपने ट्वीट में भी किया था, जो हमने आपके साथ शेयर भी किया था। वो तमाम तर ताकतें एक एक करके बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से एक्सपोज हो रही हैं। एक चीज़ एक सामने आई है, एक वीडियो सामने आई है, एक सीनियर सहाफ़ी की, किस तरीके से उसको उस टाइम थ्रेटन किया गया, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ खालिद खान मरवत को भी फारिग कर दिया गया है काबीना से, वो भी आपको बताएंगे। एक बहुत बड़ा काम हुआ है जी जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आएगी, उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये डराया जाने का सिलसिला, ये धमकाया जाने का सिलसिला, ये चीजें यकीन माने रुकेंगी नहीं, ये बढ़ेंगी और ये बढ़ती शायद। ये जो थोड़ा सा आप बीच में एक पॉज देख रहे हैं, ये सिर्फ आपका ताउन है, जो आप इस वक्त कुछ आवाजों के साथ ताउन किए बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक खास मैकेनिज्म के जरिए आवाजों को बंद किया जा रहा है, बोलने से रोका जा रहा है, धमकियां दी जाती है, बहुत हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, उसके बावजूद कुछ आवाजें, दो चार प्लेटफॉर्म्स जो मौजूद हैं, उनको आपके ताउन की, आपके साथ की जरूरत है। रीच को कम किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर हर चीज को प्लान करके जो है वो किया, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सो आपके साथ की, आपके ताउन की जरूरत है। कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जाकर करें, जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पैट्रियन में जाएं और हमारे लिंक भी हमें ज्वाइन करें, वहां से भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आमिर गौरी एक सीनियर सहाफी, और सहाफी चाहे इस साइड का हो चाहे इस तरफ का हो, राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो सहाफी है, वो सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, उसका ओपिनियन अगर आपके ओपिनियन से डिफरेंट है तो वो मैटर नहीं करता। और किसी को आप जान से मारने की धमकियां या उसकी बीवी के हवाले से इतनी गंदी किस्म की बातें आप कैसे कर सकते हैं। आमिर गौरी साहब कहते हैं कि जब जंग न्यूज के साथ मैं मुंसलिक था, बड़ी पुरानी बात, वो सालों पुरानी ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जब मैं जंग न्यूज के साथ मुंसलिक था और मैं एडिटर था, वहां पर चीफ एडिटर के तौर पर काम कर रहा था, उस दौर में मीर शकील उर रहमान के नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हुकूमत नवाज शरीफ की थी, ये याद रखिएगा। और मीर शकील उर रहमान के साथ हुकूमती जो नवाज शरीफ की हुकूमत है उसकी मामला खराब हो गए थे। लेकिन हमें एक बात और भी पता है कि हुकूमती मामला खराब होते हैं यहाँ पर तो जो एक गुंडागर्दी है वो कहीं और से शुरू होती है। बाज़ाहिर तो हुकूमती फेस होता है, लेकिन गुंडागर्दी के असल जो बैठे हैं आलाकार, वो पीछे कहीं और बैठे होते हैं। अब हुआ क्या, आमिर गौरी साहब कहते हैं कि मुझे आधी आधी रात को कॉल्स की जाती थी और मुझे कॉल करके कहा जाता था, आमिर गौरी साहब आप पेज 2 पढ़ते, जंग अखबार का पेज 2 पढ़ते, या पेज 2 पर वो कह रहे हैं कोई सियासी खबर नहीं होती थी, क्रिमिनल स्टोरीज होती थी। और कहा जाता था, आमिर गौरी साहब आजकल गैंग रेप्स बहुत बढ़ गए हैं। भाभी कौन से स्कूल में होती हैं, वो एलजीएस में काम करती हैं, सफेद गाड़ी है उनके पास, गाड़ी बड़ी तेज चलाती हैं। इस तरीके से साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता रहा सहाफियों को, ताकि वो आवाजें बंद करें, ताकि वो बात कम करें, ताकि अखबारों के जो चीफ एडिटर्स हैं उनको डराया जाता रहा, प्रोड्यूसर्स को इस तरह डराया जाता है ताकि वो वाला तमाम कंटेंट, वो चीजें आपके सामने, आवाम के सामने ना पहुंच सके, जिन चीजों से वो जो काली ताकतें हैं वो एक्सपोज हो। लेकिन अब वो पर्दा, वो एक पर्दा जो इनके बीच था, वो पर्दा गिर चुका है। भाभी लाहौर ग्रामीण स्कूल में काम करती हैं ना, सफ़ेद गाड़ी है उनके पास, बहुत तेज़ गाड़ी चलाती हैं। आपका बेटा जो है वो तो एफसीसी में जाता है, वो स्कूल में, माँ बाप के दिल टूट जाते हैं। वो जाते हैं बच्चे को लेने, वो कहते हैं बेबी तो आज स्कूल नहीं आया। मेरे यकीन करें, अभी सिर पे तो मेरे बाल रहे नहीं है, लेकिन जितने बाकी रह गए हैं अभी सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। आमिर गौरी साहब कहते हैं कि मुझे कहा जाता था कि आपके बच्चे फला स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। कहते हैं मैं तंग आकर मीर शकील उर रहमान साहब को कहा कि ये बड़ा मुश्किल है, मामला हालात बहुत खराब और बहुत गंदे हो गए, ये चीज, ये गेम बड़े गंदे लेवल पर चली गई है। मैंने अपनी बीवी बच्चों को बाहर भेज दिया और उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरीके से एक दिन मुझे सड़क रोक कर, मेरी गाड़ी को ब्लॉक करके किस तरीके से मुझे मारा गया। और जब मैं ऑफिस पहुंचा तो इम्तियाज आलम साहब का उन्होंने जिक्र किया, सीनियर सहाफी है वो भी, किस तरीके से उन्होंने देखा तो मेरी आंख काली हुई थी और मेरे कान से खून बह रहा था। लेकिन अफसोस यहाँ पर सिर्फ एक है कि ये सहाफी फिर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों खड़े नहीं होते जब किसी दूसरे सहाफी पर यही तशद्दुद, यही जुल्म किया जाता है। क्योंकि अपनी सहाफती एक करियर में होश संभालने के बाद, जब से सहाफत को ज्वाइन किया, प्रैक्टिकली इमरान रियाज खान जैसा जुल्म हमने किसी सहाफी पर होते नहीं देखा। ये सब भी जुल्म है, डेफिनेटली ये भी जुल्म है, लेकिन इतने माह तक उसको मंजर-ए-आम से गायब किया गया, उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसने कभी अपनी आप बीती खुलकर बताई भी नहीं। लेकिन कौन से सहाफी हैं उस साइड के जो आके उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हों। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब मुत्तहिद हो जाएंगे तो ये ताकतें जो है वो बंद हो जाएंगी अपने तमाम तर करतूत करना। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, कल मुराद सईद ने कहा था ना कि आज इनका नाम आज इनका नाम इस तरह से लिया जाता है जिस तरह गुंडों का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने गुंडागर्दी जो मचाई है वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपोज हो रही है और चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। खालिद खान मरवत साहब के हवाले से जी आपके साथ खबर शेयर की थी कि खालिद खान मरवत और मुशाल यूसुफजई के हवाले से अली मीन गंडापुर ने अपनी मुलाकात में इमरान खान से अडियाला जेल में जिक्र किया और बताया, जो शिकायत थी उस हवाले से उनको आगाह किया, जो रिजर्वेशन थी, और वो सारा मामला अली मीन गंडापुर के हवाले कर दिया था खान साहब ने कि जिस
طریقے سے آپ کو بہتر لگے. تو اس وقت خالد خان مروت صاحب کو جی کابینہ سے آپ کہہ رہے ہیں سائڈ لائن کر دیا گیا, برطرف کر دیا گیا, لیکن مشعل یوسفزئی کے حوالے سے بھی ٹویٹر پر بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کے حوالے سے فیصلہ کیوں نہیں آیا. تو کہا جا رہا ہے ان کو سمجھایا بجھایا گیا, ان کو فل سٹاپ لگایا گیا ہے, اور ان کے رویے میں کہا جا رہا ہے کوئی مثبت تبدیلی بھی آئی ہے, تو وہ کچھ دن میں پتہ چل جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کام کیا ہے, بڑا مارکا مارا ہے. بابر ستار کو سلام ہو, آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے قمر میکن کی ایک سٹوری ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جس طریقے سے بشرا بی بی اور جس طریقے سے عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے پاکستان کی جو ایک ہم جس قسم کی ایک سوسائٹی ہے, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جس طریقے سے یہ کیس چلایا گیا اور اس کا فیصلہ سنایا گیا. اب قمر میکن صاحب کی سٹوری ہے, وہ کہہ رہے ہیں عدت میں نکاح کیس کی سماعت اور فیصلے تک میں اڈیالہ جیل کمرہ عدالت میں موجود تھا. وہاں پر ایک وقت آیا جب عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت سے کہا کہ ہمیں موبائل اندر لانے کی اجازت نہیں, ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہمیں بہت مشکل سے آخری وقت پر میسر آئی ہیں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے واٹس ایپ پر منگوائی ہیں, ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم یہاں وہ ویڈیوز دکھا سکیں. خاور مانیکا کی طرف سے اون چودھری اور ملازم لطیف کو گواہ پیش کیے جانے کے بعد سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ ان ویڈیوز میں گھر کے اہم افراد کی گواہی موجود ہے. یعنی ان ویڈیوز میں دراصل بشرا بی بی کی صاحبزادیوں کی گواہی موجود تھی, اور گواہی بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان بچیوں نے گواہی دی کہ ہماری والدہ نے عدت گھر میں کمپلیٹ کر کے گزار کے عمران خان سے نکاح کیا. بہرحال یہ ویڈیوز نہیں دی جانے دی, اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرا فون خراب ہے اور ہم اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتے. وہ سماعت کا آخری دن فیصلے سے کچھ دیر قبل کی بات ہے یہ, اور اسی دن قمر میکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ وہ ویڈیوز بشرا بی بی کی بیٹیوں کی تھیں جو اپنی والدہ کے حق میں گواہی دے رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے عدت عمران خان کے ساتھ شادی سے پہلے ہی اپنے گھر میں مکمل کر لی. یعنی پاکستانی معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ بیٹیوں کو, باپردہ بیٹیوں کو سامنے آنا پڑ رہا ہے, قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر گواہی دینی پڑ رہی ہے, اور یہ پروف ایز اے وٹنس وہ سامنے آ رہی ہے کہ بھئی ہماری ماں کی عدت کمپلیٹ ہو گئی. تو یعنی یہ معاملہ اللہ اور بندے کا ہے, یہ معاملہ خدا اور اس کے بندے کے بیچ ہے. آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کس نے عدت کمپلیٹ کی ہے نہیں کی, کس قسم کی سیاست, کس قسم کے ہم کام کر رہے ہیں. وہ واقعی وہ سب پردے گر چکے ہیں. مراد سعید کا ٹویٹ آج جو خبریں سامنے آئی ہیں ایک ایک چیز پر پورا اتر رہا ہے, اور آج مزید کھل کر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن یہاں پر ایک بڑی زبردست چیز ہے, بڑی بات کی جاتی ہے ہمارے ملک میں آئینی حدود کی, کہ آئینی حدود ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کون سی آئینی حدود, یہ آئینی حدود ہے آپ کی کہ آپ عدت میں نکاح کیس ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر بنا رہے. آپ کی آئینی حدود یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کو گھر بھی چلتا کر دیتے ہیں, امریکہ کے حکم پر چلتا کر دیتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس آپ پامال کر رہے ہیں. یہ آئینی حدود ہے ملک کے اندر. ڈی جی آئی بی کو نوٹس جاری کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جسٹس بابر ستار کے خلاف ایک مخصوص کیمپین چلی, ایک سیاسی جماعت اس میں پیش تھی. کیمپین میں باقاعدہ طور پہ بابر ستار کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہو جو بینچ ان 6 ججز کو سنے گا. وہ جو خط تھا آپ کو یاد ہوگا سب کو, اس خط کو سننے والے ججز میں سے بابر ستار کو سائڈ لائن کیا جائے. بابر ستار نے ایک ایک کر کے آئی بی کو نوٹس دیا, آئی بی کے اعتراض والی درخواست اڑائی, اس طرح کرتے انہوں نے پی ٹی اے کی اعتراض والی درخواست ہے اس کو اڑا کر سائٹ پر رکھ دیا. تمام تر درخواستوں کو جب انہوں نے پیمرا کو تمام تر درخواستوں کو سائٹ پر رکھا, تو آج آئی بی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم وہ درخواست اعتراض والی واپس لے رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ آج جو بڑا سٹیپ اٹھایا ہے بابر ستار صاحب نے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا ہے ڈی جی آئی بی کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں, کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی باقاعدہ طور پہ کارروائی کی جائے. اب وہ آئیں اور بتائیں کہ انہیں آخر جسٹس بابر ستار سے کیا مسئلہ ہے, کیا اعتراض ہے. تو یہاں پر خفیہ ایجنسی آئی بی کے سربراہ کو بلاوا آ چکا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے, بابر ستار کی جانب سے. تو دیکھتے ہیں اب وہ جو ان کو اعتراض تھا, وہ لکھی لکھائی اپلیکیشن وہ لے آئے تھے آگے, اب بتائیں سامنے آ کے فیس ٹو فیس کے اعتراض کیا, اور یہی بلاوا عدالت سے آئے کہ اب آ کر بتائیں, کلیئر کریں کہ آپ کو دراصل جو اعتراض تھا وہ کیا تھا. ٹیلی گراف کی سٹوری, عمران خان نے بجلیاں گرا دی اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر. الیکشن کے بعد 8 فروری کے بعد عمران خان کا یہ پہلا آرٹیکل ہے جو کسی بین الاقوامی اخبار میں جریدے میں چھپا ہے, اور اوور آل جب سے وہ جیل میں گئے ہیں دوسرا ہے. پہلا اکانومسٹ میں جنوری کے اندر, اور یہ ٹیلی گراف کے اندر ابھی دوسرا مضمون, اور اس نے جو حال کر دیا ہے بے چینی اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر, کیونکہ عمران خان نے اسلام آباد میں اسپیکولیشنز یہ چل رہی تھی, کچھ ٹاؤٹس کی جانب سے ہی یہ چلوائی جا رہی تھی, کیونکہ بیک ڈور باتیں چل رہی ہیں, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی شاید مینجمنٹ ہونے لگی ہے. عمران خان نے وہ تمام تر چیزوں کو فل سٹاپ لگایا, پاز لگایا, اور وہ ڈیل کا جواب انہوں نے اس لیٹر سے آپ کہہ لیں دیا, اس آرٹیکل سے دیا. انہوں نے کہا کون سی ڈیل ہو رہی ہے. آرٹیکل کے اندر انہوں نے پھر سے طاقتور شخصیت کا نام لیا, پھر سے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کر چکے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تمام تر حربے آزما چکی ہے, اب صرف رہ گیا تو میرا مرڈر کرنا, مجھے قتل کرنا, لیکن میں غلامی پر جو ہے وہ موت کو ترجیح دوں گا, مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا. یہ جو آرٹیکل ہے ٹیلی گراف کے اندر چھپا ہے ٹویٹر کے اوپر, دا ٹیلی گراف کے تقریباً 3.2 ملین کے لگ بھگ فالوورز ہیں, اور ٹویٹر کے اوپر ٹیلی گراف جو بھی ٹویٹ کرتا ہے, جو بھی پوسٹ کرتا ہے, ایوریج ان کی یہ ہے کہ 8 سے 10 ہزار لوگ اس کو ویو کرتے ہیں. یعنی ویورشپ 8 سے 10 ہزار کے بیچ ہے, میکسیمم 10,000 ہے. بڑی کم ٹویٹس ہیں جو 15 سے 20 ہزار تک پہنچ پا رہی ہیں, لیکن عمران خان کے آرٹیکلس کو وہ بار بار پوسٹ کر رہے ہیں, آفٹر ایوری فیو آورس پوسٹ کر رہے ہیں. اب تک 3 بار پوسٹ کر چکے ہیں, اور سب سے پہلی بار ملینز میں ویوز گئے 1.2 ملین تک, اور اس کے بعد لاکھوں میں ویوز گئے 3 لاکھ کے قریب, اور تیسری بار بھی 50,000 کراس کر چکے. یعنی عمران خان کو دنیا سننا چاہ رہی ہے.
بین الاقوامی دنیا جاننا چاہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کس طریقے سے کی جاتی ہے عسکری قیادت کی جانب سے, یا کیا پاکستان میں سیاست جو ہے اس کس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے لوگوں کو یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اٹھا کے غائب کیا جاتا ہے, کس طرح معاملات چلائے جاتے ہیں, اور پاکستان کا سابق وزیر اعظم پاکستان کی ملٹری کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے, اور وہ کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ ملٹری انوالوڈ ہے. یہ تمام تر چیزیں شاید لوگ واقعتاً سننا چاہتے ہیں, یا شاید عمران خان کی بات پر لوگ یقین کرتے ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں, کیونکہ بین الاقوامی فگر تو وہیں سب ان کو جانتے ہیں. یہ کچھ اہم تر تفصیلات تھی. چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, دیکھتے رہیے سیاست.pk. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.